بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ تھک چکے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی ایک بند گلی میں آ کھڑی ہوئی ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں کے آنسو اب خشک ہو چکے ہیں، لیکن دل کا رونا ابھی باقی ہے؟ زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ انسان چیخنا چاہتا ہے، لیکن آواز گلے میں پھنس جاتی ہے۔ ہم اللہ سے شکوہ تو نہیں کرتے، لیکن دل میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یا اللہ، یہ رات کب ختم ہوگی؟ یہ آزمائش کب ٹلے گی؟ میرے عزیز دوستو، اگر آپ آج اس مقام پر ہیں جہاں امید کی آخری کرن بھی بجھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، تو یقین جانیں یہ ویڈیو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے، کیونکہ رات جب سب سے زیادہ تاریک ہوتی ہے تو سورج نکلنے میں بس چند لمحے باقی ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان 5 نشانیوں کی جو اگر آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا حکم کن آنے والا ہے اور آپ کی طویل آزمائش اپنے انجام کے قریب ہے۔ پہلی نشانی، خاموشی اور صبر جمیل۔ پہلی نشانی جو یہ بتاتی ہے کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے، وہ ہے آپ کے اندر ایک عجیب سی خاموشی کا اتر جانا۔ دیکھیے، جب آزمائش شروع ہوتی ہے تو انسان تڑپتا ہے، وہ ہر کسی کو اپنی کہانی سناتا ہے، لوگوں سے مدد مانگتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن جب آزمائش اپنے آخری مرحلے میں ہوتی ہے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ مایوسی کی خاموشی نہیں ہوتی، بلکہ یہ صبر جمیل کی خاموشی ہوتی ہے۔ آپ کا دل لوگوں کے سامنے دکھڑا رونے سے بیزار ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بندے میرا درد نہیں سمجھ سکتے، صرف میرا رب سمجھ سکتا ہے۔ اگر آج آپ اس کیفیت میں ہیں کہ آپ نے اپنی صفائیاں پیش کرنا چھوڑ دی ہیں، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی ہیں اور اپنا معاملہ مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر کے خاموش ہو گئے ہیں، تو مبارک ہو۔ آپ کا شور اب آسمان پر سنا جا رہا ہے۔ جب زمین پر بندہ خاموش ہوتا ہے تو آسمان پر فرشتے اس کی وکالت کرتے ہیں۔ یہ خاموشی طوفان کے تھم جانے کا پہلا اشارہ ہے۔ دوسری نشانی، اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ دوسری نشانی بہت گہری ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے۔ بہت عرصے تک ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، مجھے یہ چیز دے دے، مجھے بس یہی چاہیے، اگر یہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ ہم اپنی خواہش پر اڑے ہوتے ہیں، لیکن جب آزمائش ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو اللہ آپ کے دل کی کیفیت بدل دیتا ہے۔ آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں یہ چاہتا تھا، لیکن اگر تیرے فیصلے میں کچھ اور ہے تو میں راضی ہوں۔ اسے تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ جب آپ نتیجے کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں اور کہیں کہ میرے رب کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے، تو سمجھ جائیں کہ امتحان کا پرچہ حل ہو چکا ہے اور اب نتیجہ آنے والا ہے۔ جب آپ چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں، تبھی وہ چیزیں آپ کی طرف دوڑ کر آتی ہیں۔ اگر آج آپ کا دل
اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہو رہا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، تو یہ فتح کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی، مشکل کا انتہا پر پہنچ جانا۔ تیسری نشانی شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، لیکن یہی سب سے بڑی خوشخبری بھی ہے۔ وہ نشانی ہے مشکلات کا اچانک بہت زیادہ بڑھ جانا۔ اکثر لوگ یہاں ہمت ہار جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں تو دعا کر رہا تھا، میں تو صبر کر رہا تھا، پھر حالات مزید خراب کیوں ہو گئے؟ یاد رکھیں، رسی ٹوٹنے سے پہلے ہی سب سے زیادہ کھنچتی ہے۔ دیے کا تیل ختم ہونے سے پہلے اس کی لو بھڑکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیں۔ جیل سے نکلنے سے پہلے حالات مایوس کن تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ بظاہر یہ تباہی تھی، لیکن حقیقت میں یہ نجات کا لمحہ تھا۔ اگر آپ کی زندگی میں اس وقت مشکلات چاروں طرف سے حملہ آور ہو چکی ہیں، ہر راستہ بند نظر آ رہا ہے اور گھٹن بڑھ گئی ہے، تو گھبرائیں نہیں، یہ اینڈ گیم ہے۔ شیطان آخری زور لگا رہا ہے، کیونکہ اسے بھی معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ یہ شدت دراصل راحت کے آنے کا نکارہ ہے۔ چوتھی نشانی، عبادت میں سکون اور رب سے قربت۔ چوتھی نشانی آپ کے اور اللہ کے تعلق کے بارے میں ہے۔ جب اللہ کسی آزمائش کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ان دنوں آپ کا سجدہ لمبا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آنے لگا ہے؟ پہلے آپ آزمائش سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن اب آپ کو دعا مانگنے میں ہی سکون ملنے لگا ہے۔ جب مانگنا ملنے سے زیادہ عزیز ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ آزمائش کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو دنیا سے کاٹ کر اللہ سے جوڑا جائے۔ جب یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو آزمائش ہٹا لی جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں عبادت کی مٹھاس پیدا ہو گئی ہے تو یقین کیجیے اللہ پاک اب آپ کو وہ بھی دے گا جو آپ مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ پانچویں نشانی، دل میں امید کی کرن۔ اور آخری پانچویں نشانی، دل کی گواہی۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو اللہ بندے کے دل میں پہلے ہی بشارت ڈال دیتا ہے۔ آپ کو کوئی ظاہری وجہ نظر نہیں آئے گی، حالات اب بھی خراب ہوں گے، لیکن آپ کے دل کے کسی کونے میں ایک آواز آئے گی کہ سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ ایک عجیب سا اطمینان، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو آپ کی روح کو چھو کر گزرے، یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ کیا آپ کو کبھی کبھی بیٹھے بٹھائی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بوجھ سینے سے اتر گیا ہے؟ کیا آپ کو مستقبل کے بارے میں اچھے خواب آ رہے ہیں؟ یہ محض خیالات نہیں ہیں، یہ آنے والے کل کی دستک ہے۔ اپنے اس وجدان پر، اپنی اس چھٹی حس پر یقین رکھیں۔ اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ نشانیاں اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو اپنے ظرف کو وسیع کر لیں، کیونکہ اللہ کی عطا بارش کی طرح برسنے والی ہے۔ آئیے اس گھڑی میں جب ہمارے دل نرم ہیں، مل کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، اے زمین و آسمان کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، تیرا یہ بندہ جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یا اللہ یہ بہت تھک چکا ہے، تیرے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ
اگر اس کی یہ آزمائش اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے تو اسے معاف فرما دے، اور اگر یہ اس کے درجے بلند کرنے کے لیے ہے تو اسے صبر اور ہمت عطا کر۔ یا اللہ، ان کی آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لے۔ ان کی جو مشکلات پہاڑ جیسی ہیں انہیں اپنی رحمت سے رائی بنا دے۔ میرے مالک، جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھایا، جس طرح تو نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سنی، آج ہمارے ان بہن بھائیوں کی پکار سن لے۔ ان کے گھروں میں سکون اتار دے، رزق میں برکت دے، بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ان کی آزمائش کو آسائش میں تبدیل فرما۔ یا اللہ، یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں انہیں خالی نہ لوٹانا، ہمیں وہ دے دے جو ہمارے لیے بہترین ہے، اور ہم سے وہ شر دور کر دے جو ہمیں برباد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، شاید کسی ایک کی آمین سے ہم سب کی دعا قبول ہو جائے۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی دکھی دل کا مداوا بن سکتی ہے تو اسے شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اور آپ امید کے اس سفر میں ہم قدم رہ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور یاد رکھیے اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ فی امان اللہ۔